لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حج کی 3 اقسام ہے. ایک ہے حج تمتع، یہ پہلا نمبر ہے. حج تمتع وہ حج ہوتا ہے جس میں عمرہ اور حج دونوں جمع کیے جاتے ہیں، یعنی عمرہ بھی کیا جاتا ہے اور حج بھی کیا جاتا ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ پہلے احرام باندھتے ہیں عمرے کی نیت سے، عمرہ پرفارم کر کے پھر ابھی حج کے دن ابھی نہیں شروع ہوئے تو احرام کھول دیتے ہیں. اس کے بعد 8 ذو الحجہ تک ہم نے احرام کے بغیر وہاں رہنا ہوتا ہے. اور جب 8 ذو الحجہ آتی ہے تو 7 ذو الحجہ کی شام شروع ہوتی ہے اور 8 ذو الحجہ کی صبح مختلف اوقات اس طرح کا ہجرہ کا پیریڈ ہوتا ہے. اس میں ہم پھر دوبارہ احرام باندھتے ہیں حج کی نیت سے. پہلا احرام حج کی نیت عمرے کی نیت سے تھا اور دوسرا احرام جو ہے وہ حج کی نیت سے ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ حج قران کی قسم ہے. حج قران یہ ہے کہ اس میں بھی عمرہ اور حج دونوں کرتے ہیں. اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ عمرہ اور حج دونوں کرتے ہیں، لیکن اس میں احرام ایک ہی دفعہ باندھا جاتا ہے. یعنی آپ یہاں گھر سے چلے، احرام باندھا، جا کے عمرہ کیا، پھر احرام ہی کی حالت میں وہاں سارے دن گزاریں گے اور پھر حج کا دن شروع ہو جائے گا اور حج کریں گے. جب حج ختم ہوگا پھر آپ احرام کھولیں گے. اب اس میں ایک شرط ہے کہ آپ نے اگر حج قران کرنا ہے تو یہاں سے قربانی کا جانور ساتھ لے کے جانا پڑے گا. یعنی حج قران کون کر سکتا ہے؟ جو قربانی کا جانور ساتھ لے کے جائے. تو آج کل سسٹم ایسا نہیں ہے کہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لے جائیں. اس لیے یہ حج قران آج کل اس وجہ سے مشکل ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں، مثلا کئی لوگوں کی فلائٹ کل چلی گئی ہے، اب وہ آج عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں گے اور 8 ذو الحجہ تک تقریباً پورا مہینہ ان کا پڑا ہوا ہے. پورا مہینہ احرام کی حالت میں گزارنا، اتنی پابندیوں کے ساتھ گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے انسان کا. کیا مہینہ انسان تنگی نہ کرے، بال نہ دھوئے؟ جو بندہ اتنی مشکل سے 4 دن 5 دن گزارتا ہے تو پورا مہینہ 1.5 مہینہ جب اس طرح گزارنا پڑتا ہے تو انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. قران کہتے ہیں ملے ہوئے کو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا کیونکہ آپ قربانی کے جانور لے کے جا سکتے تھے اور تھوڑے دنوں کے لیے گئے تھے، اتنا پورا مہینے کا فرق نہیں تھا درمیان میں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے کو حکم دیا کہ جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ حج تمتع کی نیت کریں، یعنی ابھی احرام عمرے کا باندھیں اور جا کے احرام عمرہ کر کے تو احرام کھول دیں اور پھر جب 8 ذو الحجہ شروع ہوگی تو اس میں یعنی حج سے 1 دن پہلے تب احرام دوبارہ باندھیں. تو اس میں انسان کے لیے آسانی ہے. اب ہمارے نزدیک حج تمتع افضل ہے، سب سے زیادہ ثواب حج تمتع کا ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور اگلے سال میں نے حج کیا تو میں حج تمتع ہی کروں گا. اور انسان اچھی کی طرف جاتا ہے، کمتر کی طرف نہیں جاتا. حج مفرد بھی ایک حج ہوتا ہے جو اہل مکہ کرتے ہیں. جو مکہ کے رہائشی لوگ ہیں وہ صرف حج کرتے ہیں، عمرے کے بغیر کرتے ہیں. یعنی وہ سیدھا جاتے ہیں مینا میں اور پھر وہ حج کر کے واپس لوٹ آتے ہیں، اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا. تو ہم لوگ جو بیرون ممالک سے آتے ہیں یا بیرون شہروں سے جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو وہاں ہم جاتے ہیں تو عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں. تو آپ کی کون سے حج کی نیت ہے؟ آپ کی حج تمتع کی. یہاں آج جتنا بھی ہو رہا ہے سرکاری سطح پہ، پرائیویٹ سطح پہ حج سوائے مکہ کے، تو حج تمتع ہی ہو رہا ہے کیونکہ حج قران کے انتظامات بہت مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے. اسی حج کو اچھا اور افضل قرار دے دیا جو کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں نے ہر سال کیا کرنا تھا اور قیامت تک ہونا ممکن تھا. حج تمتع کرنے والے آپ مثلا فرض کریں، اس میں 2 طرح کے پہلو ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو آج جن کی فلائٹ ہے، کل فلائٹ ہے، آپ گئے اور آپ نے 2 دن آپ کے لگے، کوئی 1 دن سفر میں لگا تو 5-6 گھنٹے عمرے میں لگے، اس کے بعد آپ نے احرام کھول دیا. اب آپ آزاد ہیں، آپ مدینہ شریف جائیں گے بغیر احرام کے جائیں گے، آپ کہیں بھی جائیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ خوشبو عورتیں ویسے نہیں لگا سکتی جب غیر محرموں کے ساتھ ٹاکرا ہو. اور اس کے علاوہ جو بھی پابندیاں تھیں وہ آپ کی ختم ہو گئی ہیں.
کوئی پابندی نہیں سوائے اس کے کہ جو حرم کی سرزمین پہ ہونے کی وجہ سے آپ پہ پابندیاں آپ پہ کیا وہ تمام انسانوں پہ ہوتی ہیں کہ وہاں دنگا نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا، شور نہیں مچانا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ وہاں کی شہر کی عزت اور احترام ہے. اس کے بعد آپ فارغ ہیں، آپ کے پاس مہینہ ہوگا تقریباً، آپ فارغ ہیں، آپ مدینہ جائیں گے، وہاں 8 دن گزار کے آئیں گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ملے کئی لوگ یہاں سے جائیں گے جو آخری فلائٹ ہے میرا خیال وہ جائے گی 15 اگست کو، اور حج جو حج کے دن ہے وہ تقریباً شروع ہوں گے 20 اگست کے بعد. تو 15 اگست کو جو جائیں گے لوگ وہ جا کے عمرہ کریں گے اور احرام کھول دیں گے. احرام تمتع میں ہر شخص کو کھولنا پڑے گا، خواہ وہ ایک دن پہلے حج سے پہنچے. عمرہ کر کے احرام کھولے گا، اس کے بعد اگر شام کو حج شروع ہو رہا ہے اگلے دن صبح کو انہوں نے احرام پہننا ہے حج کا، پھر بھی انہوں نے کھولنا ہوگا. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک